السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين، لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق والله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات محمد وعلى اعزائي گرامی، بزرگان قوم، میری ماں اور بہنوں، شہزادی کونین کے لال کے نام میں بیٹھے صحبہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 کے ذیل میں حریت اور شریعت کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، اس کی آج دوسری مجلس ہے۔ میں آپ کو تھکا ہوا نہیں مانتا، اور اس بات کا میں مخالف ہوں کو یہ کہے کہ مومن تھکا ہوا ہے۔ تھکتا وہ ہے جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ میں جملہ صاحبان علم کے حوالے پڑھ رہا ہوں۔ تھکتا وہ ہے جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، اور ہمارا تعلق عشق سے ہے۔ عشق مادیات سے نہیں ہوتا، کبھی بھی عشق نہ مادی ہے اور نہ مادیات سے ہوتا ہے۔ عشق ہمیشہ معنویات سے ہوتا ہے، اور عشق کبھی تھکتا نہیں۔ لہذا ہمارا معشوق مادی نہیں، ہمارا معشوق حسین ہے، اور جب معشوق حسین ہے تو ہمیں عشق، جو ہمیں عشق ہے تو عشق تھکتا نہیں۔ اگر تھکنا ہوتا تو روز عاشور 72 یہ نہ کہتے، ہمیں اگر 70 مرتبہ زندہ کیا جائے تو ہم 70 مرتبہ اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ یہ عشق تھا جو کربلا پہ تھکنے کو تیار نہیں تھا۔ یزیدیت تھک گئی قتل کر کے، اور 72 بار بار کہہ رہے کہ ہم تھکتے نہیں۔ تو کبھی عشق، انشاءاللہ وقت رہا تو گفتگو میں عشق تھکتا نہیں۔ عشق عقل کا نام ہے، عشق جسم نہیں، مادی نہیں ہوتا۔ میں گفتگو کرنے سے پہلے، کیونکہ کل سے مستقل میرے پاس خواتین بعض حضرات آئے، میں اس مسئلے کو واضح کر دوں۔ آپ بیٹھے ہیں، صاحب کا بڑی دنیا کس بہت کونے سے کون آیا کل آج میرے پاس کہ مولانا جب مجلس میں بیٹھیے گا کربلا میں تو میری نیابت نہ بیٹھے گا، کہ ہمیں یہ وقت نصیب نہیں ہو رہا ہے، تو آج آپ کو نصیب ہو گیا ہے۔ وہ اس دنیا سے فون کر کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے مجلس میں میری نیابت میں بیٹھ رہی ہے، نیت کریں کہ ہم آج آپ کی طرف سے فرش اعضا پہ کربلا پڑھیں۔ جو دور ہے اس کو احساس ہے کہ فرش اعضا یہ قدرت کیا ہے، کربلا۔ یہ مسئلہ جو خواتین بعض بزرگوں نے کہا، ہمارے وہ 63 سال کے ہمارے عمر کہہ رہے ہیں وہ، اور ہمارے شہید حسین میں 14 سال سے مظلوم رہے کراچی میں۔ اس مسئلے پر انہوں نے کہا کہ سنا ہی نہیں تھا ابھی تک۔ جو میں نے کہا کہ ایک سیکنڈ کے لیے مسئلہ جو روز درویش ہے کہ آپ تیسری لے کر تو شامل ہو رہے ہیں نماز، لوگ پریشان ہیں، مولانا کی وضاحت کرتے ہیں۔
تیسری رکعت میں آپ شامل ہو، آپ قرات نہیں کریں گے، آپ رکوع میں، کیونکہ آپ کے سلام پر اٹھیں گے امام کیا ان کی قرات یا تسبیحات اربع ختم ہو چکی ہوگی، تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہوئے اور امام بالکل آپ کھڑے ہوتے تھے، امام اللہ اکبر کہے گا اور رکوع میں جائے گا، آپ کو کرنا ہے کھڑے ہوتے ہی آپ یا 2 رکعت کی نیت کریں گے یا 4 رکعت کر سکتے ہیں، مگر واجب نماز پڑھنے کا نہیں، مستحب اور نافلہ نہیں، آپ کی واجب نماز جو آپ کی قضا ہو یا آپ کے والدین مرحومین کی قضا ہو اس کی نیت کر لیں، نماز صبح یا نماز مغرب یا نماز قضا جو قضا ہے یا نماز ظہر عصر یا عشاء، واجب نماز کی آپ نے نیت کی اور کھڑے ہو گئے، جیسے ہی امام رکوع میں گیا آپ کھڑے رہیں گے، آپ کو اللہ اکبر نہیں کہیں گے، امام اللہ اکبر کہے گا مگر آپ کھڑے رہیں گے، امام رکوع میں جب پہنچ جائے گا آپ پھر اللہ اکبر کہیں گے، آپ رکوع میں چلے جائیں گے، آپ کی نماز شروع ہو جائے گی، آپ کی پہلی رکعت ہو جائے گی، اب دوسری رکعت میں کرنا ہے آپ کو، آپ امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو خود قرات کرنا ہے، آپ سورہ الحمد حد اقل اپنا پڑھیں گے، آپ پر واجب ہے، ہاں الحمد کے بعد اگر قل اللہ نہیں پڑھ سکے اور امام رکوع میں گیا تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے، قنوت واجب نہیں ہے، مستحب اگر ہو گیا ٹھیک، ورنہ قنوت بھی آپ پر لازم نہیں ہے، 2 رکعت امام کی ختم ہوگی، اگر آپ نے 2 رکعت نیت کی ہے 2 رکعت پہ ختم کر دیں، اگر آپ نے 4 رکعت نیت کی ہے تو آپ امام کی نماز ختم ہوگی، سلام تک انتظار کیجیے گا، پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی تیسری چوتھی رکعت اپنی تسبیحات اربع سے تمام کریں، صلوات پڑھیں محمد و علیہ دوسرے میں نے بعض لوگوں کو انگوٹھی پہن کے دیکھا ہے، یہاں پر بھی میرے درمیان میں انگوٹھی پہنے ہوئے، پہلی بات تقدم الیمین، اس دونوں انگلیوں میں پہنے، اس میں نہیں پہنے، اس انگلی میں نہیں پہنے، دوسرے میں نے دیکھا ان کی انگوٹھیاں بہت سخت ہیں، یعنی اتنی سخت ہے کہ ہلنے والی نہیں ہے، میرے ساتھ بیٹھنے میں افسوس ہو رہا ہے، یہاں پر انگوٹھی میں نہیں پہننا چاہیے، دوسرے پہنا بھی ہے تو رنگ نما ہے، بالکل ٹائٹ ہے، اس کے اندر پانی نہیں جا رہا، آپ کا وضو نہیں ہو رہا، آپ کا وضو اگر اتار دیتے ہیں تو اگر نہیں اتارتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہو رہا ہے، آپ مرتبے قبر امام حسین پہ بغیر وضو جا رہے ہیں، لہذا اپنی اس رنگ کو اتار دیں، پہلی بات تو دوسری انگلیوں پہ نہیں، دوسرے یہ کہ اس کو پانی وہاں نہیں جاتا، پانی پہنچنا شرط ہے، آپ پانی پہنچاتے وقت گھمایا جاتا ہے، آگے پیچھے نہ کریں، آگے پیچھے کریں تو وضو بدل ہو جائے گا، انگوٹھی کو گھما دیں، جن کے ڈھیلی ہے نا اس سے گھما دیں، پانی پہنچ جاتا ہے، اب کوئی انگوٹھی کو آگے پیچھے کرے گا تو یہ وضو باطل ہے، آپ کو پانی نیچے لے جانا ہے، پانی اوپر نہیں لا سکتے، صلوات پڑھیں محمد و علیہ پروردگار عالم قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے کہ فَيَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے اللہ ان کو ہدایت کر دے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے، فَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے شہادت دی پیغمبر حق پر، واللہ لا يهدي القوم الظالمين، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرے گا، اب آپ پوچھیں کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تک میں نے سنا تھا منافق یا تو 4 ایمان کے درجے ہیں، یا بے ایمان یا بد ایمان یا ضعیف الایمان یا قوی الایمان، توجہ چاہتے ایمان کے 4 مراحل ہیں، یا بے ایمان ہے، بے ایمان تو بے ایمان، ہمارا اردو بے ایمان نہیں، ارے بڑے بے ایمان ہے بڑا صاحب، یہ اردو میں بے ایمان نہ ہوتا ہے، عربی کے لحاظ سے قرآن کے لحاظ سے بے ایمان یعنی اب جس کے ہاں ایمان کی گنجائش ہے ہی نہیں، جسے قرآن نے سورۃ بقرہ میں کہا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون، پیغمبر جو بھی آپ ان کے ساتھ کر ڈالے اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اللہ نے مہر لگا دیا، یہ بے ایمان، تو ایک بے ایمان ایک بد ایمان ہوتا ہے، بد ایمان کون ہوتا ہے؟ جس کا ایمان کا معیاری غلط ہوتا ہے، بد ایمان دیکھیں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علیہ تشریف فرمائے کراچی کے لاہور کی دیگر علاقوں سے کراٹا کہاں سے آپ آئے ہیں، اس کو لے کر جائیں کرنا سرزمین سے، جتنا اسلام کو نقصان بد دین سے پہنچا ہے بے دین سے نہیں پہنچا، یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جتنا اسلام کو نقصان بد دین سے پہنچا بے دین سے نہیں پہنچا،
ایک بے دین نماز نہیں پڑھتا، اردو میں کرو بے دین میں، عربی کا نہیں پڑھتا نماز، نہیں تو روزہ دے مگر دوسروں کو خراب بے دین کہتے ہیں، اپنا بے دین نماز نہیں پڑھتا، نمازی روزہ پڑھنا چاہیے، لگنا چاہیے، مگر اس کی اپنی کمی کے ساتھ ایک اچھائی یہ ہے وہ دوسروں کو نہیں بناتا، اس سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، لیکن بڑا بے دین انسان ہے، بات ختم۔ مگر بددین کون ہوتا ہے؟ بددین وہ ہوتا ہے جو دین کے نام پہ دین کو لاتا ہے، دوسروں کو اس پہ چلتا ہے۔ داعش آج کی مثال ہے، داعش بے دین کے بددین، دین تو تھا نا، دین نماز ہے، تلاوت ہے، تعلیم ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، اللہ تکبیر بلند ہے، سر کٹا ہے، تھا نا، بنام دین، دین کو نقصان۔ لہذا جو جس کام 50 سال میں کیا گیا تھا داعش کے ساتھ، ایران نے تحریر کی، اس کے علماء نے، ایران کا کہنا ہے کہ صرف ایک چیز کو بدنام کرنے کے لیے اتنا بڑا داعش کا گروہ بنایا گیا، وہ کیا؟ پیغمبر اسلام کی جو موت ہے، وہ لا الہ الا اللہ جو پیغمبر کا تھا، اس کا داعش کا نشان بنا دیا گیا۔ داعش کے کالے پرچم پہ وہ نشان بنایا گیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ نفرت کرتے ہیں اس نشان سے، شاید میری بات، آج دنیا میں لوگ داعش سے نہیں، وہ جو پرچم داعش کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پیغمبر اسلام کی موت تھی، یہ نشان تھا۔ دشمن نے پیغمبر کے اس اتنے مقدس ترین کو دین بنا کے پیش کیا کہ دین ہے، یہ مسلمان ہے، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تکبیر بلند کر رہے ہیں، سر کاٹ رہے ہیں، کہ نئی بات ہے، نہیں، کربلا میں بے دین نہیں آئے تھے، شاید میری بات ہو سکتی ہے، کربلا میں بے دین نہیں آئے تھے، بد دین آئے تھے، ادھر بھی تلاوت ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز شب ہے، ادھر بھی اللہ اکبر ہے، ابن سیاضیات کا پروردگار تو گواہ رہنا، پہلا تیر حسین پہ میں نے مارا ہے، یہ بد دین تھے۔ یہ جتنا نقصان، یہ وقت نہیں گفتگو کرنے کا، جتنا اسلام کو نقصان بد دین سے پہنچا ہے، بے دین سے نہیں پہنچا، وقت نہیں ایسی تفصیل پیش کرنے، تو بے دین، بد دین۔ تیسرا گروہ ہوتا ہے ضعیف الایمان، تو بے ایمان الگ ہے، بد ایمان الگ ہے، گفتگو میری کس سے ہے؟ ضعیف، اگر 70 مرتبہ بھی قتل کر دیا جائے توجہ چاہتا ہوں، قوی ایمان چراغ دور کر دیا گیا، امام نے بیعت بٹھا لی، جواب تمہارا امام تم سے راضی ہے، کیا کہا؟ چراغ جلا دیا، اب بیٹھے رہے، یہ قوی ایمان تھے۔ ضعیف الایمان کیا تھا؟ ضعیف الایمان، اچھا قوی ایمان کے جو لوگ تھے، اس میں مدت معیار نہیں ہے، کیفیت، توجہ چاہتا ہوں، قوی ایمان بننے کے لیے مدت معیار نہیں ہے، اگر مدت معیار ہوگی تو ہو نہ بنتا، شاید میری بات واضح ہو سکے، پہچانے حریت کو پہچانے، قوی ایمان ہونے وہ لعن اللہ شورا بنتا ہے جہاں عاشورہ میں، اور وہ جو کر حسین کے ساتھ لگا شب عاشور، وہ صبح اٹھتا ہے تو علیہ السلام بنتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، وہ صبح اٹھ کے علیہ السلام بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیا ہو گیا، بن گیا یا بنے گا؟ بھائی حسینیت کی بات چھوڑ دیں، حسین ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، نہیں، شاید میری بات واضح، حسینیت کی بات چھوڑ دیں، میں نے کہا گفتگو کی شخص اور شخصیت پر، حسین ایک ہے، ایک ہے، ایک رہیں گے، مگر کیا ہو ایک تھا؟ ٹھیک ہے، حریت حسینیت فرق ہے، حسین ایک ہے، ایک ہے، ایک ہی رہیں گے، اب کوئی حسین نہیں آئے گا، مگر خود ایسا نہیں، ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، خود کل بھی تھا، آج بھی پھر بنے گا، تو حریت یعنی اپنے اندر وقت نہیں، میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا آپ سے، پھر کیسے خود بنے، چند مراحل ہے حریت کے لیے جو میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ ہے معرفت،
حریت کیسے آئی؟ پہلا مرحلہ ہے معرفت، دوسرا مرحلہ ہے مجاہدت، اس معرفت کی تلاش کرنا، بیٹھ نہ جانا۔ کربلا آئے کہ خاموش اپنے کام نام میں لگے نہیں، پھر کربلا کو باقی رکھنا چاہیے ہر لمحے۔ مرحلہ معرفت کے بعد کیا معرفت کہنا؟ ایسی معرفت ہے کہ ہم نے پوچھا امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں کیا علم ہے؟ مولانا نام تو یاد ہے مجھے نہیں پتا، یہ معرفت ہے امام۔ معرفت اچھا کسے کہتے ہیں معرفت؟ اب معرفت تنہا کافی ہے؟ معرفت تنہا کافی ہے؟ اگر معرفت تنہا کافی ہوتی یزید کو ہوتی، جتنا امام حسین کی معرفت یزید کی ہم کو نہیں ہے، وہ پہچانتا تھا تو بیعت مانگ رہا تھا، اس کو پہچانتی کسے کسے بیعت لینا ہے، معرفت سے مانگا تھا بیعت، بغیر معرفت سے مانگنا چاہیے تھا، اسے خوب معرفت تھی تو کیا نہیں تھا؟ ہوتا ہمارے یہاں معرفت ہو نہ ہو تو تنہا معرفت بھی کافی نہیں ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ صاحب گزر ہے چھٹے مار کا دور تھا، ساحل سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی 20 سمندر پہ پڑا ہے غالباً بصرہ کسی علاقے میں اور اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، تشریف فرمایا یہ ہوئی ہے معرفت کیا ہے؟ وہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، دیکھا ہی ڈھوب بھی نہیں رہا ہے، مانگ بھی رہا، ڈھوب نہیں رہا ہے اور مانگ بھی رہا ہوتا سکتا ہے، منظر کیا ہے دیکھیں، تلی کھڑے ہو گئے، واپس آیا وہ نکلا باہر کا، بھائی تم ہو کون؟ سمندر میں ڈوبتے بھی نہیں اور میرے خدا سے مانگ بھی رہے اور کہیں بھی نہیں ہوتی، ورنہ کفر والوں نے کافی ہوتی، شبر نہ بنتا، شبریت نہ آتی، داعش نہ بنتے آج، کہ تم میرے مولا کے چاہیے ہو، میرے مولا کا نام ہے کون؟ ڈوبے بھی نہیں، سمندر میں ڈوبتے نہیں، مان لے۔ انہوں نے کہا تم کون؟ کہا میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ اچھا تو تمہیں معرفت ہے؟ کہا بڑی مولا کی معرفت۔ کہا تم کون ہو جو مولا؟ کہیں معرفت آپ کی باتیں کر رہا ہے، جانے لگے، جا کے مولا سے پوچھا مولا یہ معرفت کی باتیں کر رہا ہے، کہا جا رہے تو سن کر جاؤ۔ ابلیس کو ہے جس نے انبیاء کو بھی نصیحت کیا، اللہ نے کہا سن اس کی بات، انبیاء نے سنا اس کی بات، تجربہ نہیں صحیح ہوتا ہے، انہوں نے کہا جا رہے دو بات سن کر جاؤ، رک گئے۔ ابلیس نے کہا دنیا میں رہنا ایک نسخہ بتا رہے ہیں، آخرت کا ایک نسخہ بتائیں تو کامیاب رہو گے۔ ان کا بتاؤ کیا نسخہ ہے دنیا کا؟ کہ استعین فی دنیا بالقناعہ، دنیا میں اگر چاہے تو سکون سے رہنا، قناعت سے کام رہنا، اسراف اور فضول خرچی نہ کرنا، قانے رہنا، جو مل رہا ہے اسے راضی رہو۔ اچھا دوسرا کیا کہا؟ آخرت کا نسخہ بتا رہے ہیں، ابلیس نے کہا دوسرا نسخہ کیا ہے؟ کہ وَاسْتَعِنْ فِي الْآخِرَةِ بِحُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اگر چاہتے ہو آخرت میں کامیاب علی سے محبت کرنا، کہنے لگا میری کہنے لگا مجھے پریشانی سے میرے مولا کی محبت کی بات کر رہا کہ میں آیا میں شادی پاس کوفے میں کہ مولا میں نے یہ منظر دیکھا کیسے ممکن ہے ابلیس دعوت کر رہا ہے معرفت کا، اتنی معرفت؟ امام مسکرائے کہا ہاں ہے اس کے پاس معرفت، تو مولا یہ مسلمان کیوں ہوتا، یہ مومن کیوں نہیں معرفت کی باتیں کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا معرفت ہے اطاعت نہیں ہے، معرفت ہے اطاعت نہیں ہے، یعنی سمجھنے ہے تنہا معرفت کافی، وہ تو ابلیس کو بھی ہے، یعنی معرفت کا مزاج کیا ہے؟ وقت نہیں، انشاءاللہ کل تفصیل گفتگو کروں گا، مجھے موقع ملے آپ سے یہ پیغام دینے کا، حر بننے کا، حریت کا۔ پہلا مرحلہ معرفت ہے، معرفت تنہا کافی، معرفت کا مزاج ہے محبت، ہے کہ نہیں؟ معرفت کا مزاج دو چیزیں، اگر کسی کی معرفت ہو جائے یا اس سے محبت ہو یا اس سے نفرت ہو، دو ہی کام ہوگا۔ اگر ہماری مسلمان سے ملاقات ہو جائے، اچھے تعلقات ہو جائیں، ان سے ہماری محبت ہوگی نہیں ہوگی، اور کسی چلتے ہوئے راستے میں کسی سے سر پھیرے سے ملاقات ہو جائے اور کچھ اس سے گفتگو ہو، الانسان تحت لسانی، انسان کی زبان کے اندر ہوتا ہے، پہچان لیا میں نے بڑا خطرناک فراڈی آدمی ہے، کل رات میرے ساتھ قصہ ہو گیا ایسی، بڑا لمبا قصہ ہو میرے ساتھ،
میں نہیں کہنا چاہتا، مجھے دو مجلسیں آج پڑھنے دے کہ اختصار سے کامیاب ہے. میں ہاں مسلمان کا کیا کرنا ہے، کیا ہے مجھے کیا پتا، معرفت نہیں تھی مجھے کیا دور ہو جائے. تو اگر اچھائی کی معرفت ہو جائے تو دل جھک جاتا ہے. تو جو چاہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں، اگر اچھائی کی معرفت ہو تو لگاؤ محبت آ جاتی ہے، اور اگر برائی کی معرفت ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ نے بتایا مولانا یہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، مولانا صاحب یہ بڑے اچھے ہیں، مولانا بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھے ہیں، یہ بڑے اچھے. میں قریب ہوا، میں نے کی شناخت حاصل کی، مجھے اسے لگاؤ. ایک صاحب بتایا اپنے مولانا سے ہوشیار رہیے گا، بڑے خطرناک ہے، آج تک انہوں نے کسی کو بخشا نہیں. جیسے انہوں نے کہا تم جو سے محبت ہوگی، جی فرمائیں، لگاؤ پیدا ہوگا یا نفرت آئے گی. میں جملہ آپ کے احسامات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اہل کراچی میں جو میں ہزاروں کے حوالے کرتا ہوں. جملہ محبت معرفت اچھائی کی ہو جائے تو دل جھک جاتا ہے، برائی کی ہو جائے تو دل دور ہو جاتا ہے. اگر گلاب کے پاس سے گزرے خوشبو آئے تو دل مائل ہو جائے گا، اگر کٹر کے پاس سے گزرے دل مائل ہوگا، دل بیزار ہو جائے گا. اب دنیا ہمیں دیوانہ نہ کہے، ہمیں جب اچھائی کی معرفت آتی ہے اسے کہتے ہیں تولا، جب برائی کی معرفت آتی ہے کہتے ہیں تولا. ہمارا معیار تولا اور تبرہ جنون نہیں ہے، معرفت کی بنا پر ہے. صلوات علی محمد و دنیا سمجھتی ہے ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم نعرے لگا رہے ہیں، یہ ہے دیوانگی. دیوانگی نہیں ہے، معرفت کی بنا پر ہے. جب اچھائی سے معرفت ہوئی دل جھک گیا، اور جب برائی کی معرفت ہوئی تو اب سمجھ میں آیا کہ معیار چاہیے برائی اچھائی کا، برائی اور اچھائی کا ایک معیار چاہیے. اللہ نے کہا ہم نے ترازو میں علی کی محبت کو میزان بنا دیا ہے. اب خیال رکھنا جدھر جدھر علی ملیں گے وہاں معرفت ہوگی تو محبت کرنا، اور جہاں علی نہ ملے وہاں تبرہ کرنا. آیت پڑھ رہے ہیں اردو بول رہے ہیں، جو ہماری اردو کا حال ہوا ہے. میں کہا خیریت کا چہرہ اترا ہوا ہے، وہاں طلاق ہو گیا، طلاق ہو گیا. کہیں جی میں کہا محبت آ گئی تو کیا تو شاید میری بات واضح ہو، لیکن عشق کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ وہ محبت آ گئی، میاں بیوی تھے کب پڑھتے تھے، کہیں کیا کہیں نافرمان ہو گئی تھی، نافرمان ہو گئی تھی. میں نے کہا یعنی اگر اطاعت کرنا ہو تو محبت کا جنازہ، شاید میری بات واضح ہو جائے. میں نے کہا اگر اطاعت کرنا ہو تو محبت کا جنازہ نکل جایا کرتا ہے. اب سمجھا آپ نے، دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ اطاعت طلب ہوتی ہیں. دوست دوستی کو کب باقی رکھتا ہے، جب محبت اطاعت باقی ہو. میاں بیوی کب باقی رکھتے ہیں، جب اطاعت باقی ہو. باپ بیٹے، ماں باپ اپنے بچوں کو کب تک اپنی اولاد مانتے ہیں. اتنی پروان چڑھایا تھا، ایک دن صاحب ملے کہ میں نے آگ کر دیا. میں نے کہا جس کو اتنی محنت سے پالا تھا اسے خسرہ فی دنیا والآخرہ کر دیا، اسے محروم کر دیا، یہ نفرت ہے. کہہ رہے اطاعت نہیں کر رہا تھا، نافرمانی آ گئی تھی. اگر اطاعت نہ ہو تو کوئی محبت باقی نہیں رہتی ہے، ماں باپ کی ہو، بیوی کی ہو، دوست ہو، ساری معرفتیں جنازہ ان کا کب نکلتا ہے جب اس کی محبت میں اطاعت نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے وقت کا امام سیدھا بھی نکلا تھا. ایک مولانا حسین بوری بھر کے خط لے آئے تھے، پہلے کوفہ نے عجیب بھی کہا تھا تم بھی عجیب کہہ رہے ہو. جب میں نے کہا تھا کوفے میں میرے برادر محترم جناب صدر احمد جی کہتے ہیں سر جو ہم بھی آپ کے شب انتظار ہو جائے، ادا حقوق کے شب انتظار ہو جائے، حالات پیسے گھر میں چڑھائے کہاں پہ کھاؤ گے گھر جلوہ بار ہو جائے. صدائیں دیتے ہو اجل ارا ظہور کی، کہیں بلا کے نہ ہم شرمسار ہو جائیں. معرفت کا دعویٰ کرنے والوں اپنی محبت کا اندازہ تو لگاؤ. ایسے اندازہ لگائیں اطاعت میں دیکھو کتنی اطاعت اپنے امام کی کر رہے ہو. جتنی اطاعت ہوگی، اطاعت مہینے سال کی بات نہیں ہے، اگر چند لمحے کے لیے بھی اطاعت حقیقی آ جائے تو ہو بن جایا کرتا ہے. میں کل معرفت گفتگو اسی جگہ کچھ دور پر شام غریبہ میں چادر چھین رہا تھا اور رو بھی رہا. تاریخ کہتی ہے چادر بھی چھین رہا تھا
شہزادی کی اور رو بھی رہا تھا. شہزادی نے پوچھا لماذا تبکی, کیوں رو رہے ہو, اجازت چھین رہے ہو؟ کہا رو رہا ہوں آپ کی عظمت پر, چھین رہا ہوں کوئی اور لے لے گا. اس کی معرفت فوج شام کو تھی, خوب پہچانتے تھے. اس میں اصحاب بھی آئے تھے, پرانے لوگ تھے, سنے ہوئے تھے تابعین لوگوں سے پیغمبر کیسے تھے, سب جان رہے تھے آنے والا علی اکبر. اس لیے امام حسین نے فرمایا میں اس کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولی. جلتی زمین پر اپنے نال پر گریا کر رہے تھے, رولیکس سے جو پرزا دیا. میں آپ کو لے چل رہا ہوں علی اکبر کی مسجد. شہزادہ باپ خاندانی نسل حسین کا بیٹا, ماں کی طرف سے رباب اور آگے جائے لیلا. ام اسحاق یا وجہ امام حسین, یہ ام لیلا سے کے بیٹے تھے. یہ جملہ میں آپ کے حوالے کروں. خدا کسی کے جوان کو مصیبت میں نہ ڈالے, خدا کسی کے جوان کو مصیبت میں مبتلا نہ کرے. بہت بڑا دعا. یہاں پہ صاحب تشریف فرما بڑی دور کے, انہوں نے مجھ سے کہا کوفے سے کہا مولانا میرے بیٹے دعا کر دیجیے گا, جوان بیٹا ہے, کڈنی کا مسئلہ آ چکا ہے. تو کل یہ بیٹے نے کہا ماں باپ سے جائیے, آپ کینیڈا سے آئے, جائیے آپ کربلا. بیٹے نے خود بھیجا جائیں مولا شفا فرمائے. مگر ماں باپ یہاں پریشان ہی, جوان بیٹا ہے نا, جوان بیٹا کوئی پڑھتی ہے نا تو ماں باپ سے کوئی پوچھے نہیں. کوفے میں کسی نے آ کر پوچھا مولا امام صاحب سے, مولا ایک انسان جوان کا نظر آتا ہے, سنیے صاحب اولاد. امام صاحب سے پوچھا مولا ایک انسان جو مکمل کو صاحب پڑھنا چاہتا ہوں, مولا ایک انسان جوان کا نظر آتا ہے. امام صاحب نے فرمایا جب اس کا بیٹا 18 سال کا ہو جائے. سنیں مولا امام صاحب نے کہا مولا ایک انسان جوان کا نظر آتا ہے. امام نے کہا جب کسی کا بیٹا 18 سال ہو جاتا ہے نا, اگر کمر جھکی بھی ہو نا تو کمر سیدھی کرے چلتا ہے, میرا بیٹا جوان ہو گیا. اس نے پوچھا مولا ایک انسان بوڑھا کب ہوتا؟ امام نے فرمایا خدا نہ کرے اس کا وہی 18 سال کا جوان اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے, اگر جوانی کی زندگی میں بدل جاتی ہے. اللہ خدا آپ کو ہم لائے سوائے غمی عالم محمد, اس کی جوانی زندگی میں بدل جاتی ہے. سنیں اسی کربلا میں آپ ذریعے پہ جائیے گا. ناقل کہتا ہے میں ذریعے امام حسین پہ کھڑا تھا, عراق کربلا کا ایک شخص آیا اور ذریعے شیش گوشہ میں جناب علی اکبر کی طرف گیا اور وہاں کھڑے ہو کچھ مانگ رہا اور بہت رو رہا. میں پریشان ہوا, دوسرے دن گیا پھر دیکھا وہی مانگ رہا ہے, رو رہا ہے. کئی دن کہنے میں دیکھتا ہے جب میں جاؤں وہ مانگ رہا ہے کہ میں دل میں آیا لگتا ہے پروردگار مجھے مولا یہاں تک پہنچا رہے ہیں, اس کی کوئی ضرورت ہے میں اس کی پوری کر دوں. شاید مجھے اس کی تبدیل آ رہی ہے, میں اس کی ضرورت کو پوری کر دوں. لہذا میں آج پوچھتا ہوں کیا مانگ رہے ہو. سنیں میں اس سے پوچھتا ہوں کیا مانگ رہے ہو. اس نے کہا اے بھائی کئی دن سے میں آ رہا ہوں, تم ذریعے امام حسین بڑا کچھ مانگتے ہو, کیا مانگ رہے ہو. اس نے کہا ایک بیٹا. سنیں اسی کربلا ایک بیٹا مانگا, بچے نہیں ہیں, پھر جوان بیٹے کو مانگ رہے. کہا چاہتا ہوں اللہ مجھے ایک بیٹا دے اور جب وہ جوان ہو تو نہیں چل جائے. سنیں آسان نہیں ہوتا ہے چچانے والا بنو, دل ہے سنیے گا. ماں بیٹی اور باپ بیٹھے کہیں بیٹا مانگا, جوانی میں دنیا سے راجہ کیا کیوں ایسا کرتے ہو. کہا میں چاہتا ہوں یہ تو سمجھو حسین کے روزے کیسی قیامت آئی تھی. ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم نہیں سمجھتے. اس نے کہا نہیں گزر گئی, ہمیں آپ کا اکبر کا نام
نے بیٹا دیا، ساتھی بن گیا، بیٹا جوان ہو گیا، رات دن میں پریشانی تھی، نہ جانے اس کا بیٹا کب چلا جائے، مان رہا ہے حسین سے کہ جوانی میں چلا جائے۔ ایک دن آیا وہ بازار کربلا میں تھا، لوگ دوڑے دوڑے آئے تیرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے، یہ بھاگا کھا تو بھاگا چلا، کہیں دروازے میں پہنچا، رونے کی آواز بلند ہوئی، وہیں کمر پکڑ کے بیٹھ گیا، صدقہ مولا آج تو سمجھ میں آیا جوان کا داغ کیا ہوتا ہے۔ اکبر سمجھ میں اس لیے نہیں آتا، میرا ایک جوان لڑا ہے، ارے تم تو بھوکے تھے، پیاسے تھے، کبھی اصغر کو اٹھایا، کبھی اکبر کو اٹھایا، کبھی عباس کو، اور اللہ آئے ہیں رسول کی بیٹی کے رومال میں آنسو لے لے، شہزادی ہم دور سے آنسو دیا کرتے تھے، آج کربلا کی سرزمین پہ آئے ہیں، ارے آپ کے پودے کا غم منا رہے ہیں، ہماری مائیں آئے ہیں، ہماری بہنیں آئے ہیں، ہمارے بزرگ آئے ہیں، ہمارے بچے آئے ہیں، اے شہزادی آپ نے کہا تھا نا پاپا میرے بچوں پہ کام ہوگا، اے شہزادی ہم قربان لے کر آئے، ہم دل میں بھی نکلے کے ماتم کر رہے تھے، ہم اس بار بھی ماتم کر رہے تھے۔ شہزادی ہم آ گئے، آپ کی دعا قبول ہوئی، ہم آپ کے لال کے فرش پہ آ گئے ہیں، ہم زری کے پاس آ گئے ہیں۔ سنیں عزیزوں، عاشور کی شام ڈھل رہی ہے، نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت الناس، کوئی باقی نہ رہا۔ سنیں گے نا آیت کا فضا، اربعین مقامات لکھتے ہیں جب کوئی باقی نہ رہا فنظر علی الاکبر الی ابی، اکبر نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، قد بقی وحیدا فریدا، دیکھا میرا بابا تنہا کھڑا ہے، قد بقی وحیدا فریدا، میرا بابا تنہا کھڑا ہے، تقریب میں ہاتھ کو چومنا شروع کیا، حسین نے کہا میرے لال خیریت ہے، فرمایا یا بتائے ذلی، اے بابا اجازت دیتے، روایت کا فضا ہے، اب تک کوئی اجازت دینے آیا تھا، کچھ دیر حسین اسے روک لیتے تھے، مگر جیسے اکبر نے کہا فوراً کہا میرے لال جاؤ، حسین اپنی قربانی میں دیر نہیں کرتا، اجازت دی، خیمے میں گئے، پورا مسئلہ اپنے بندے اس کو پڑھنے کا، خیمے سے باہر آئے، سنیں عزیز، خیمے سے باہر آئے، حسین نے اکبر کو سہارا دیا، گھوڑے کو سوار کیا، زین کو سب بٹھایا، رکاب پہ سنبھالا، میرا لال خدا حافظ۔ سنیں جب اکبر کو حسین ملنے لگی نا، در خیمہ پہ جناب زینب رو میں لیلا، جناب زینب جناب رباب سکینہ کھڑی، جانتے پہلے کام کیا، ایک عبا نکال کر ڈال دی، علماء کہتے ہیں ایک عبا نہیں الگ تھی جو استعمال ابھی تک نہیں ہوتی، ایک عبا ایسی رکھی کہ استعمال نہیں ہوتی، نکالا اکبر پہ ڈال دیا، کہا میرے لال یہ وہ اب چادر ہے کہ جب اماں نانی خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا میری ماں سے وصیت کی تھی کہ میرے بعد رسول اللہ سے کہنا یہ چادر جو عید کے دن پہلے ابا جاتے تھے میرے کفن کو بنا دیں، ادھر سے جبرائیل نے آ کر کہا اللہ خدیجہ کے لیے جنت سے چادر بھیج رہا ہے، مگر یہ حسین کے اکبر کے کام آئے گی، اے میرے لال یہ ابا نانا کی ہے، اس لیے تو شفیع پیغمبر ہے۔ عجب اللہ، حسین نے رخصت کیا، سنیں عزیزوں، حسین نے رخصت کرتے وقت ایک جملہ تابعی کہتا ہے فرفع راسہ الی السماء، امام حسین نے اپنے سر کو اٹھایا آسمان کی طرف اور ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد، پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہ، ان کی طرف جا رہا ہے کون، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، حسین اسے بھیج رہا ہے جو رفتار میں گفتار میں خلقت میں میرے نانا کی شبیہ تھا، کل مشتاقہ، جب بھی اشتیاق ہوتا تھا میں اکبر کو دیکھ کے نانا کی تسلی ملتی تھی۔ سنیں عزیزو، اکبر چلے یہ بھی آپ نے سنا ہے، ہمیشہ آپ یہ مسائل ضرور سنا ہے، کہ مولوی بھائی فرما رہے تھے یہ مسائل ایسا ہے کہ جب حسین نے کہا ملک کو دیکھتے جانا، اکبر چلے کیا ہوا، امام
امام حسین پیچھے پیچھے چلے. سنا آپ نے نا اکبر نے محسوس کیا بوڑھا بابا نہیں. یہ جو میں حوالے کر رہا ہوں ہمارے بزرگ علماء ہندوستان پڑھا کرتے ہوئے کہتے تھے خالی یہ مسجد